پاکستان میں مختلف نوعیت کے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے معمول زندگی مفلوج ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس مشکل سے دوچار ہے کہ وقت کیسے گزارا جائے۔ اسی حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے ترکی میں بنے تاریخی ڈراموں کو دیکھنے کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کی مدد سے عوام کو اسلامی اسلاف اور مسلمانوں کی تاریخ سے روشناس کرایا جائے، اور پاکستان کا سرکاری ٹی وی چینل بھی اسی کی بھرپور تشہیر کر رہا ہے۔ غالباً اسی مقصد کے تحت اور وہ لوگ جو ٹی وی دیکھنے سے اکتا جائیں یا شوقین ہی نہ ہوں تو ان کے لیے چند روز قبل پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیا کہ لاک ڈاؤن کے موسم میں ہمارے نوجوانوں کے مطالعے کے لیے ایک لاجواب انتخاب۔ یہ کتاب ان تاریخی عوامل کا نہایت خوبصورت مگر مختصر مجموعہ ہے جنہوں نے تمدن اسلامی کو اپنے دور کی عظیم ترین شکل دی۔ یہ کتاب ان تاریخی عوامل کا نہایت خوبصورت مگر مختصر مجموعہ ہے جنہوں نے تمدن اسلامی کو اپنے دور کی عظیم ترین تہذیب کی شکل دی اور ان عوامل سے پردہ اٹھاتی ہے جو اس کے زوال کی وجہ بنے۔ عمران خان کی یہ ٹویٹ تھی سن 2014 میں شائع ہونے والی کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری یعنی اسلام کی بھولی ہوئی تاریخ، جسے امریکی محقق فراس الخطیب نے تحریر کیا ہے۔ عمران خان کی ٹویٹ کے بعد کافی بڑی تعداد میں ان کے فالوورز نے کہا کہ وہ یہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے اور پاکستانیوں کو یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود اسلام کے 1400 برسوں کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں اسلام کے آغاز، اس کے سنہرے دور، مختلف ریاستوں اور حکمرانوں کے عروج و زوال کا حال بیان ہے اور ساتھ ساتھ معروف اسلامک اسکالرز اور محققین جیسے ابن خلدون اور ابن سینا کا بھی ذکر ہے۔ اس کتاب کو سلیس زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں جگہ جگہ پر حاشیوں میں چند تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں جو کہ کتاب کے مرکزی بیانیے سے ہٹ کر ہیں۔ لیکن دوسری بات جو اس کتاب کے مطالعے کے بعد بہت واضح طور پر ابھر کے سامنے آتی ہے کہ یہ بہت ہی سادہ، عام فہم اور ایک مخصوص بیانیے پر مشتمل کتاب ہے جو محض سطحی حد تک معلومات فراہم کرتی ہے اور واقعات کی اصل روح، پس منظر اور تفصیلات کے بارے میں ذکر نہیں کرتی۔ اس کتاب کی ایک اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں حوالہ جات کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے اور 2 سے 3 صفات پر مشتمل فہرست ہے جو کہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ناموزون اور ناکافی ہے۔ یہ کتاب تاریخی ترتیب کے حساب سے لکھی گئی ہے جس کا آغاز جزیرہ نما عرب میں اسلام کی آمد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پیغمبر اسلام، ان کے بعد خلفائے راشدین کے عہد کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کتاب کی اکثریت یعنی تقریباً 3/4 حصہ مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتوں پر مبنی ہے جن میں امیت سلطنت، عباسی سلطنت اور عثمانیہ سلطنت شامل ہیں۔ ان تینوں ادوار کے بارے میں لکھتے ہوئے فراس الخطیب نے نقطہ پیش کیا کہ ان کی کامیابی کی وجہ شریعت پر سختی سے عمل کرنا اور پیغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا تھا اور اس سے دوری ہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد دور معاویہ اور اس کے بعد امیت سلطنت کے قیام اور دیگر ابواب کے مطالعے سے اگر ایک نقطہ واضح طور پر نظر آتا ہے تو وہ یہ کہ اس کتاب میں سنی بیانیے کو فوقیت دیتے ہوئے تاریخ بیان کی گئی ہے۔ چند ایک مقامات جیسے باب 9 کے آغاز میں شیعہ مسلمانوں کی ریاستوں اور ان کے فوجی عہد کے بارے میں منفی تاثر کے ساتھ لکھا گیا ہے اور انہیں منگولوں اور صلیبی جنگوں کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ گویا ان کی وجہ سے سنی مسلمانوں کی سلطنت کا زوال ہوا ہے۔ فراس الخطیب جو کہ امریکہ میں ہائی اسکول میں استاد ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان کی کتاب کا مقصد غیر مسلمانوں اور کم عمر مسلمانوں کو ایک مسلم پس منظر کے ساتھ تاریخ سے متعارف کرانا ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کتاب کافی فائدہ مند ہے کیونکہ مشرقی ثقافتوں کے لیے کی گئی مغربی تحقیق، جسے اورینٹلزم بھی کہا جاتا ہے، کی روشنی میں اسلام کے بارے میں غیر جانبدارانہ تبصرہ کم نظر آتا ہے۔